بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چوہا تھا، وہ بہت ہی لالچی، کاہل اور سست تھا۔ کاہل چوہا بہت زیادہ پیٹو بھی تھا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرے اور تمہارے پاپا کا کھانا بھی چاٹ کر جاتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پڑ جانا، اپنا دھیان رکھنا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک گیہوں کا دانہ ملا۔ اس نے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا، تبھی اس کی نظر خرگوش پر پڑی۔ خرگوش، ارے ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ تمہیں گیہوں کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا، اس کی نظر گیہوں کی بالی پر پڑی۔ بالی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ چوہے نے وہ بالی اٹھائی اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ تب ہی وہاں ایک گلہری آ گئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گیہوں کی بالی کیا ملی، تم تو اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے لگ گئے۔ تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں ایک بالی کی جگہ گیہوں کا پورا پودا مل جائے گا۔ چوہے کو گلہری کی باتیں پسند آ گئیں۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گیہوں کے پودے پر پڑی۔ گیہوں کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا۔ پودے میں بالیاں بالیاں تھیں۔ چوہا خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ گیہوں کے پودے کو دیکھ کر چوہے نے اپنے آپ سے کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر ہی جائے گا۔ بندر نے جب چوہے کو اس طرح ناچنے گاتے اور اچھلتے کودتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا، تم بھی یار بڑے بے وقوف لگتے ہو، بڑا سوچو، بڑا کام کرو۔ اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ چوہے نے بندر سے پوچھا۔ بس یہاں سے صرف 50 قدموں کے فاصلے پر گیہوں کی فصل کا ایک بہت بڑا کھیت ہے، وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر موج کرو۔ بندر نے چوہے کو بتایا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیتوں میں گیہوں کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دیکھا نہ تھا، دوڑتا بھاگتا گیہوں کی بالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی 2-4 دانے ہی گیہوں کے کھائے تھے کہ تب ہی وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک نوالا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے سانپ پر حملہ بول دیا اور اسے دبوچ کر ادھمرا ڈالا۔ چوہا بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا کہ اب وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے ہی آج ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا۔